حلال کھانا ہونے کے باوجود ہم اسی لیے نہیں کھاتے کیونکہ ہم کھائیں گے تو اللہ کی نافرمانی ہو جائے گی, ہمارا روزہ ٹوٹ جائے گا. حلال کھانا تو ظاہری طور پر ہم کھانا کھا رہے ہیں, ظاہری طور پر ہم پانی پی رہے ہیں, حالانکہ ہمارے سامنے موجود ہے, اور تنہائی بھی کر سکتے ہیں, کوئی ہمیں نہ بھی دیکھے تو ہم کھا کے پی کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا روزہ ہے, لیکن نہیں کرتے. تو جو ظاہری حلال چیز ہے وہ بھی ہم نے پابندی اس میں کی ہوئی ہے, یہاں تک کہ کتنی کہ اگر وضو کر رہے ہوتے ہیں اور پانی تھوڑا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ اندر جانے کی کوشش کرتا ہے, اس کو پھینک دیتے ہو, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ ہمارا رمضان ہے, روزہ ہے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, اور ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے, کوئی پریشر نہیں ہے, کوئی گورنمنٹ کی پابندی نہیں ہے, کوئی ڈنڈا نہیں ہے, کوئی ڈنڈا بھی نہیں ہے, کوئی پریشر بھی نہیں ہے, ہم خود پابند اپنے آپ کو بنا رہے ہیں, اور ہم اس چیز پر روزے کو محفوظ کر رہے ہیں کہ اپنے آپ اس یقین کے ساتھ کوئی ہمیں ڈنڈا نہیں ہے کہ ہمیں کھانے سے ڈنڈے کے ذریعے روکا جا رہا ہے, پینے سے ڈنڈے کے لیے روکا جا رہا ہے کہ پیو گے تو اتنے ڈنڈے لگیں گے, کھاؤ گے تو اتنے ڈنڈے لگیں گے, کوئی نہیں. ہم خود اپنے رسپانسبلٹی پر, خود اپنی ذمہ داری پر ہم ساری چیزیں مکمل کر رہے ہیں اور پابندی کر رہے ہیں کہ نہ ہمارے منہ کے اندر کھانا جائے, نہ ہمارے منہ کے اندر پانی جائے, اتنی احتیاط کرتے ہیں. تو لہٰذا آپ اور ہم اللہ تعالیٰ کو اتنا قریب پاتے ہیں رمضان میں, مینٹلی ذہنی طور پر جو روزہ رکھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اتنا کانسیپٹ اس کا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کائنات میں موجود اس کو سامنے نظر آنا نہیں ہوتا, لیکن اس کے باوجود اس کا عقیدہ اتنا مضبوط ہے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے. روزے کا مقصد یہ تھا کہ جب کھانے پینے میں تو مجھ پر اتنا یقین رکھتے ہو کہ ہمیں کھانا پینا اسی لیے بند کرنا ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے, تو جب جھوٹ بولتے ہو تو بھی اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے, چیزوں میں ملاوٹ کرتے ہو پھر بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو پھر بھی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے, رشوت لیتے ہو تو پھر بھی تمہیں اللہ دیکھ رہا ہے. اگر یہ معاملات کھانا پینے میں ہمارے معاملات درست ہو گئے لیکن جو گناہ کے معاملات ہیں وہ جاری ہیں, تو اصل تو اسلام ہمیں یہ چاہ رہا ہے کہ آپ نیک ہو. جو وہی میں نے کہا کہ روزے کا مقصد کیا تھا, لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. ظاہری کھانے سے تو پرہیز کرتے ہو لیکن رمضان کے اندر مکاری بھی کرتے ہو, رمضان کے اندر جھوٹ بھی بولتے ہو, رمضان کے اندر ذخیرہ اندوزی کر کے چیزوں کا ریٹ بھی بڑھا دیتے ہو. تمہیں تو رمضان کے اندر آسانی پیدا کرنی تھی, گورنمنٹ سطح پر بھی اور معاشرتی سطح پر بھی, تو ہمیں اس کا باطن بھی حاصل کرنا ہے. آپ روزہ بھی رکھ کے حلال کھانا نہیں کھا رہے لیکن روزہ رکھ کے حرام کھا رہے ہو, رشوت لے رہے ہو, پیسے لے رہے ہو. اب وہ پیسے بھی تو حرام ہے نا, اس سے کھانا خریدو گے نا, افطاری کا کھانا خریدو گے, ادھر سے کھانا حلال روکا ہوا ہے, اور آفس میں جاتے, کاروبار میں جاتے, منڈی میں جاتے, بیکار چیزیں بیچتے ہو, لوگوں کو دھوکہ دے کے چیزیں بیچتے ہو مارکیٹ میں, وہ جو رقم کما رہے ہیں اس سے بھی تو کھانا کہا جاتا ہے. آپ کو یاد ہوگا میں نے سورہ بقرہ میں کہا تھا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, اب آپ یاد کریں رمضان کے اندر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, جو میں نے ان کو رزق دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں. تو میں نے وہاں پر آپ کو بتایا تھا کہ رزق صرف کھانا نہیں ہے, رزق صرف کھانا نہیں ہے, جس طرح رزق سے روکا گیا ہے نا, رزق سے روکا گیا ہے, اور رزق میں دو چیزیں آ رہی ہیں, پانی بھی آ رہا ہے, کھانا بھی آ رہا ہے, فروٹ بھی آ رہے ہیں. تو میں نے آپ کو کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جب کہا نا کہ میری راہ میں رزق خرچ کرتے ہیں, تو اس رزق سے مراد صرف کھانا پینے کی چیزیں نہیں ہے. رزق سے مراد یہ ہے کہ اگر آپ کہیں پر ڈیوٹی کر رہے ہو اور وہاں سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہو تو اس کے اندر بےمانی کرو گے تو یہ بھی آپ کا حلال رزق, یعنی یہ بھی کھانا ہی ہے, یہ بھی کھانا ہے. ادھر حلال نہیں کھا رہے ہو لیکن آپ کو اللہ نے رزق دیا, یعنی نوکری کی صورت میں یہ بھی آپ کا رزق ہے, تو اس رزق میں آپ بےمانی کر رہے ہو تو یہ بھی تو آپ کھانا ہی کھا رہے ہو. روزہ نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کا اثرات تو آئیں گے اصل اس رزق کی طرف. اسی طرح جس کو جو ڈیوٹی دی گئی ہے, آفیسر ہے, اگر وہ آفس اس ڈیوٹی کے اندر بےمانی کرتا ہے تو وہ مما رزقناہم ينفقون, جو تمہیں رزق دیا گیا ہے اس رزق میں بےمانی کرو گے تو یہ بھی رمضان کے اندر روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن تقویٰ کو توڑے گا. تقویٰ تو نہیں رہی نا, روزے کا مقصد کیا تھا, لعلکم تتقون, تم پرہیزگاری حاصل کرو. اب تم نے اپنے رزق کے اندر یعنی اپنی تنخواہ کے اندر, اپنے روزی کے اندر, اپنے کاروبار کے اندر, اپنے بزنس کے اندر مکاری اور بےمانی ڈال دی اور 5 روپے زیادہ کما لیے. اب آپ دیکھتے ہیں مارکیٹ میں چیزوں کے ریٹ بڑھ گئے ہیں, یہی ریٹ پھر رمضان ختم ہوتا ہے تو گر جاتے ہیں. اب اس کی وجہ سے ذخیرہ اندازی ہو جاتی ہے, ذخیرہ اندازی پہلے ہی رمضان سے کر لیتے ہیں, جمع کر لیتے ہیں تاکہ پھر ہم بیچیں گے زیادہ ریٹ کے اندر,